تو ہمارے اپنے حالات آج بالکل اسی طرح کے دو طرح کی جو باتیں ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثرت، ایک بہت بڑی تعداد بس دنیا کے پیچھے ایسی زندگی گزارتی ہوئی نظر آتی ہے گویا کہ ہم اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں عیش و آرام کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں ہمیں حاصل کر لینا ہے، حالانکہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا بھی کما لیں گے کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی نہیں۔ ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی بھی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جی اس کا اپنا مال اور اس کا اپنا عمل، یہ جو جاتے ہیں مگر صرف عمل وہاں پر باقی رہ جاتا ہے، باقی کی چیزیں واپس آ جاتی، کوئی ساتھ میں نہیں جاتا انسان کے۔ تو جو عمل آخرت میں ہمارے اپنے لیے کام آنے والی چیز ہے تو اسی میں ہماری اپنی کوتاہی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر صحیح دین ہمیں حاصل ہونا ہے تو اس کے لیے ہمارے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی پہچان سب سے زیادہ ہم کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بھی بندہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس دنیا کو اور دنیا کی رنگینیوں کو ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتیں، جہنم اور جنت کی باتیں اور خود اپنا انٹروڈکشن اتنے وسیع پیمانے پر کرایا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد یقیناً ہر قدم وہ پھونک پھونک کر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا چکے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی رنگینیاں یہ سب تمہارے اپنی آزمائش کے لیے ہے۔ آزمائش کا نتیجہ دو شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، یا تو شکر کی شکل میں یا پھر صبر کی شکل میں، کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں تو پھر وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں سے محروم کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے صبر کرتے ہیں کہ صبر نہیں کرتے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت جتنی ہم حاصل کریں گے کہ میرا اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، وہ کیسے پکڑ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، یہ ساری باتیں اگر ہم ہمارے اپنے رب کے بارے میں معلوم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد یقیناً بندے کا اپنا ضمیر جاگے گا، اس کا اپنا ضمیر ہوش میں آئے گا اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بندہ جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں جو بالکل ڈوبتا ہے تو اس کی وجہ ایک ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ صاحب بتاتے ہیں کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے۔ اور یہ بھٹکنا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حساب کے دن کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ بما نسوا یوم الحساب، حساب کا ایک دن مقرر ہے، وہ آنے والا ہے، اسے چونکہ بھول جاتے، فراموش کر دیتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا متعین کیا ہے تو اسے چھوڑ کر انسان دوسرا اپنا من پسند طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے اپنے جس طرح کے حالات جن سے ہم دوچار ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے یہ حالات لمبے ہو جائیں، اگر ہمارے اپنے اندر ذرا بھی ابھی ہمارے اپنے ضمیر کو ہم جھجوڑیں اور دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے اپنے حالات کو بدل کر رہیں گے، کیونکہ یہ اس کی شرط یہی رکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو بدلو تو تم پر جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بدلنے کا وعدہ کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نبھانے میں اللہ سے بڑھ کر اور کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی باتوں میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں میں بالکل سچے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اپنی شہوات کی قربانی دینے کا اور اپنے آپ کو اس طرح کی کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے سے بچانے کا ہم نے اگر وعدہ کیا اور اپنے آپ کو ہم عملی طور پر بدل کر دکھائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اپنے حالات بھی بدلیں گے، اور ہم پر جو ذلت مسلط ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا عقاب اور جو اس کی سزا مسلط ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ دور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان اس وقت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غفلت سے بیدار فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے اپنے مسلم قوم ہے، جہاں دوسرے اور لوگ ان پر ظلم و ستم ڈھائے رہے ہیں یا ڈھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔